ڈیفرنٹ قسم کے کچھ کویسچن کرتے رہتے ہیں. ان تمام کویسچن کے میں آپ کو آج جواب دے دیتا ہوں، کچھ کے اس ویڈیو میں، اور کچھ اگر رہ گئے تو بعد میں اس کو ڈیٹیل سے ان پہ بات کر لیں گے. سب سے پہلے تو وہ پوچھتے ہیں کہ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا. تو میرا ایکسپیرینس میرے دوستوں بہت اچھا رہا، کیونکہ اس کی مین ریزن یہ تھی کہ میں جب اسکینڈینیویا گیا تھا تو تب بھی میں ایک اسٹڈی پرپس کے لیے گیا تھا. تو وہاں پہ میں جاب بھی کرتا رہا ڈیورنگ اسٹڈی اپنے ایکسپینڈیچرز پورے کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جب میں گیا تھا تو اس وقت سویڈن کے اندر فری موورز جاتے تھے. فری موورز وہ ہوتے ہیں جن کی ایجوکیشنل فیس نہیں ہوتی، جن سے یونیورسٹی فیس نہیں لیتی تھی. میں اس کیٹیگری میں گیا تھا. میرے لیے صرف جو تھے میں نے اپنے ایکسپینڈیچرز ہی پورے کرنے ہوتے تھے. اب وہ فری موورز کی وہ چیز ختم ہو گئی ہے. اب وہاں پہ وہ بڑی ایک ہینڈسم فیسز انہوں نے کر دی ہیں. تو اس وقت تو یہ چیز تھی. تو ڈیورنگ اسٹڈی میں اپنے ایکسپینڈیچرز پورے کرنے کے لیے جاب بھی کرتا رہا تھا. تو اس کے بعد میں جب امریکہ آیا تو میں امریکہ بھی ایک لیگل وے سے آیا تھا. اس لیے مجھے کوئی ایسی پریشانیاں یا ایسی کوئی وہ آپ کہیں کہ بڑی ایڈونچرس لائف جو تھی وہ نہیں تھی. میری لائف میں کوئی اتنا ایڈونچر نہیں ہے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ سی لائف ہے. تو دوسرا آپ کویشچن یہ کرتے ہیں کہ جہاں سے پاکستان سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو وہاں پہ جانا چاہیے اور وہاں پہ اپنی اسٹڈی مکمل کرنے کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پہ ہی ایڈجسٹ ہو جائیں. تو بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں پہ جاتے ہیں، اسٹڈی بھی کرتے ہیں، اس کے بعد ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے. تو بھائی اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے وہ جو اپنی ایڈوائزرز ڈھونڈتے ہیں وہ ایڈوائزر بڑے نالائق ہوتے ہیں. اب وہ وہاں پہ جا کے مختلف لوگ جو آلریڈی وہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں وہ آئے ہوئے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں ڈنکیاں لگا کے. وہ جو ڈنکی لگا کے بندہ آیا ہوتا ہے اس کے 10 سال ایکول ٹو ہوتے ہیں ایک آدمی جو لیگل وے سے آیا ہوتا ہے اس کے ایک دن کے برابر. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہے؟ پہ یہ اس طریقے سے ہے کہ ایک بندہ جو لیگل وے سے آیا ہوا ہے تو وہ تو پہلے دن سے ایلیجیبل ہوگا کسی اچھی جگہ پہ جاب کرنے کا. ایک جو بندہ آیا ہوا ہے ان لیگل وے سے وہ تو اپنی لائف کے تقریباً 5 سے 7 سال جو ہوتا ہے نا وہ دھکے کھاتے ہوئے گزارتا ہے ان کنٹریز کے اندر. دھکے کھاتے ہوئے کیسے ہے کہ اس نے کسی دیسی کے پاس ہی جاب کرنی ہے. وہ دیسی کا اپنا مینٹل لیول جو ہوتا ہے وہ بڑا لو ہوتا ہے. وہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں بھئی یہ پاکستانی، انڈین ہو، بنگلہ دیشی ہو، یا جو بھی دیسی ہمارے آتے انہوں نے اپنے ککھ جو بھوک نہیں نکلی، انہوں نے کسی کو کیا دینا. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے خود بڑے لو لیول کے ہوتے ہیں، مینٹلی لو ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پیچھے شاید انہوں نے کوٹھیاں جو بھی بنائی ہوتی وٹس ایور وہ یہ مسجد اور بڑا استحکام آ جاتا ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر بہت لو لیول کے لوگ ہوتے ہیں. ان سے ایک اسٹوڈنٹ جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے یا جس نے ایم فل کیا ہوا ہے وہ ان سے ایڈوائز مانگتے ہیں تو اس نے کتنی ایڈوائز دینی ہے یا وہ ایڈوائز کیا اس نے دینی ہے؟ اس کا تو اتنا لیول ہی نہیں ہے کہ وہ ایڈوائز دے. وہ آپ کا کمپنی کا کوئی فارم فل کرنے میں مدد نہیں کر سکتا. تو اس سے آپ کو کیا ایڈوائز کرنا ہے؟ آپ کو ظاہری بات ہے ایڈوائز کر سکتا تھا وہ شخص جو خود ان تمام تجربات سے گزرا ہو. اب وہ ایڈوائس آپ یا تو آپ کے ان لوگوں تک اپروچ نہیں ہوتی کیونکہ آپ میں وہ ایک کمپلیکس ہوتا ہے کہ وہ چیز پتہ نہیں وہ ہمیں بتائیں گے. حالانکہ وہ لوگ اگر آپ کے ان تک ہو تو وہ بتاتے ضرور ہے کہ یار یہ کار تو یہ راستہ جو ہے نا یہ سیدھا منزل کی طرف جاتا ہے. لیکن ہماری کیونکہ ان تک اپروچ نہیں ہوتی، ہماری ان تک ہی اپروچ ہوتی ہے جن کو ہم نے چاچا، بابا، بھائی، کزن بنایا ہوتا ہے. اور یہاں پہ فارن میں وہ ڈیفرنٹ قسم کے وہ کوئی برتن دھوتے اس نے ریسٹورنٹ کھول لیا ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ گروسری شاپ پہ کام کرتے اس نے گروسری شاپ کھول لی ہوتی ہے، اور باقی جو ہوتے ہیں وہ سارے ڈرائیور ہوتے ہیں. وہ ان سے آپ انہوں نے کیا ایڈوائز کرنا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ آپ کو کوئی اچھی ایڈوائز بھی کر سکتے. تو وہ آپ کو ایڈوائز وغیرہ تو کر نہیں سکتے، نہ آپ کو بتا سکتی ہیں کہ لائف میں کون سی جابس کہاں پہ اویلیبل. اب اسٹوڈنٹس جب پڑھ کے ڈگری کرنے کے بعد ان سے ایڈوائز لیتا ہے تو پھر جس قسم کے وہ ہیں اس قسم کی ایڈوائز ہوتی ہے. اب وہاں پہ پھر وہی لیول ایک مینٹل لیول ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو $1 ہے نا یہ اتنے روپے بنتے ہیں. اور بھائی اتنے روپے نہیں بنتے. اس نے آگے دیکھنا ہے کہ ان فیوچر اس نے یہاں پہ سیٹل کس طریقے سے ہونا ہے. اس نے کیا آپ لوگوں کی طرح دھکے ہی کھانے ہیں یا اس نے کوئی اور. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی آرٹ جاب کرتے ہو تو وہ آپ کے ساتھ جو ایک ان پڑھ کر رہا ہوتا ہے نا وہ آپ سے جب ایک کویشچن کرتا ہے نا کہ آپ نے کیا کیا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے یا میں نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے تو اس کا آگے بڑا ایک فنی سا آگے سے آنسر ہوتا ہے. وہ آنسر یہ ہوتا ہے
کہ یہ اتنا پڑھ کے ساڈے والا ہی کام کرنا سی یا تو اور کوئی نہیں سی کام. بھئی ایک بندہ جو ہے جس نے ڈگری مکمل کی ہے اس نے ساری زندگی وہ کام تو نہیں کرنا, اس نے ساری زندگی آرٹ جاب تو نہیں کرنی, اس نے تو وقتی طور پر اپنے ایک بریڈ اینڈ بٹر کے لیے, اپنا کچن چلانے کے لیے اس نے وہ جاب کر رہا ہے. بعد میں جب اچھی اپرچونٹی آئے گی تو وہ جمپ کر کے اچھی جگہ پہ چلا جائے گا. لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اس قسم کا کریٹیسزم اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. دوسرا آپ جب اسپیشلی ان لیگل ویز ان کنٹریز کے, کیونکہ یورپ کو میں نے کافی وزٹ کیا ہے اور اس کو وزٹ کرنے کا ایک مین پرپز یہ تھا کہ جن زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی اور کنٹری کے اندر جا کے کوئی اچھی ایڈجسٹمنٹ ہو سکے. تو اس میں اسپین بھی میں نے وزٹ کیا, جرمنی کو بھی وزٹ کیا, اٹلی, فرانس, ساری جگہ پہ میں گیا اس وقت زمانے میں. تو لیکن مین مقصد یہ تھا کہ آپ ان کنٹریز کو وزٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو بڑی آسانی سے, کیونکہ میرے موسٹلی دوست احباب جو تھے وہ آلریڈی ان کنٹریز میں تھے, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا یہاں پہ ایڈجسٹ ہوا بھی جا سکتا ہے, یہاں پہ زندگی کا ایک لمبا حصہ جو ہے وہ ضائع کرنا ہے. تو اس میں یہ چیزیں جو تھی وہ بڑی کاؤنٹ کرتی تھی. تو اس پیش نظر میرا تو یہی پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ آنا ہے تو لیگل وے سے آئے, یہاں پہ ایڈجسٹ ہوں. نو ڈاؤٹ بہت زیادہ جاب اپرچونٹیز ہیں اور بہت زیادہ وہ چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ, لیکن میں کبھی بھی یہ پریفر نہیں کروں گا کہ آپ ان کنٹریز میں انلیگل وے سے اور ڈنکیاں لگا کے آ جائیں, کیونکہ پھر ان کنٹریز میں نہ ضلالت ہی ہوتی ہے. یہ جو لوگ آپ کو دکھاتے رہتے ہیں نا وہ جی ہم نے یہ بنا لیا پیچھے, وہ تب بن جاتا ہے جب آپ کی زندگی کا ایک بہت قیمتی حصہ جو ہے وہ ویسے ہی ضائع ہو جاتا ہے. تو بن سب کچھ جاتا ہے, ایک آدمی کے جو قسمت میں رزق لکھا ہوا ہے وہ اس کو ملنا ہی ملنا ہوتا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فارن میں ملے, وہاں بھی مل جاتا ہے. لیکن کیونکہ اگر آپ فارن کی بات کرتے ہیں تو فارن میں اگر آپ آتے ہیں تو سب سے زیادہ کوشش کیجیے کہ لیگل وے سے آئے. اسٹوڈنٹ تو جو کم از کم گریجویٹ ہے وہ اس کو نا زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لیگل وے سے آئے, اور اس کا پروسیجر آسان ہی ہے. تو مائی ڈیئرز یہ اپنی نیچر چینج کرے اور آسانی سے آپ کر سکتے ہیں سارا کچھ. یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی. باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جی. تھینک یو جی, اللہ حافظ.